کے اندر ایک شخص ہے جو یوپی کے اندر رہنے والا ہے، اس کا نام وسیم رضوی ہے یا رضوی جو بھی کہہ لیجیے، شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین تھا یا فی الوقت ہے۔ تو اس نے قرآن کے خلاف مقدمہ دائر کیا اور سپریم کورٹ میں پٹیشن داخل کیا ہے کہ قرآن سے 26 آیتیں نکال دی جائیں، قرآن سے 26 آیتیں نکال دی جائیں، اس لیے کہ یہ 26 آیتیں قرآن میں ایسی ہیں کہ جو دہشت گردی پیدا کرتی ہے، تشدد پیدا کرتی ہے اور تشدد کی بنیادی مرکز ہے، یہ وہ بتانا چاہ رہا ہے۔ اب اس کے خلاف بہت سارے مسلم تنظیموں نے اور بہت سارے سماجی کارکنوں نے اور عوام الناس نے مظاہرہ کیا ہے اور یہ احتجاج جاری کیا گیا ہے کہ اس عرضی کو خارج کیا جائے اور وسیم رضوی کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ دیکھیے وسیم رضوی جو بھی ہے، سب سے پہلی بات جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا اور جہاں تک میری بات پہنچ جائے وہاں تک تمام لوگوں کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا اور وسیم رضوی کو بھی خود یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، سمجھنا نہیں آتا اور اس کے معنی و مفہوم کو وہ غلط سمجھ بیٹھا ہے تو میرے پاس آئے، میں اس کو بہترین طریقے سے قرآن پڑھاؤں گا، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھاؤں گا اور اس کی حقیقت بھی اس پر واضح کروں گا تاکہ وہ یہ سمجھ سکے کہ قرآن کیا ہے۔ حالانکہ بہت سارے لوگوں نے اس کو لعنت و ملامت کیا ہے، اسے گالیاں بھی دی ہیں اور وہ اسی چیز کو دکھلا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ دیکھیے یہ لوگ ہمارے ساتھ کس طرح کی بے عزتی بے حرمتی کے بات کہہ رہے ہیں، ہمیں جاہل کہہ رہے ہیں، ہمیں بدبخت کہہ رہے ہیں، ہمیں لعنتی کہہ رہے ہیں۔ یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ قرآن تشدد سکھاتا ہے، تبھی تو یہ لوگ ایک چھوٹی سی بات پر مجھ پر تشدد کرنے لگے۔ اگر قرآن اس طرح کی تعلیم نہیں دیتا تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ جو مولوی مولانے یا دیگر ہیں یہ سب ایسی بات نہیں کرتے۔ آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہوگا جی نیوز میں طارق فتح، اور طارق فتح تو خود ہی جو ہے قادیانی ہے، اس کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے تو اپنا ایک الگ نبی مان رکھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ مرزا غلام احمد قادیانی کو وہ نبی مان رکھا ہے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی ایک اور ہیں بڑے، ان دونوں کو انگریزی حکومت نے مسلمانوں میں فساد ڈالنے کے لیے ہائر کیا تھا۔ یہ میں نہیں کہتا، خود انگریزی حکومت کا ایک شخص جو ڈبلیو ہنٹر کے نام سے مشہور ہے اور وہاں کلکتے کے اندر وہ گورنر بنایا گیا تھا، اس نے اپنی کتاب آور انڈین مسلم کے اندر یہ لفظ لکھے کہ ہم نے مسلمانوں کے اندر فساد پیدا کرنے کے لیے برطانوی سامراج نے اور ہم نے مل کر کے 2 شخصوں کو متعین کیا، جس میں سے ایک مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ تو یہ آپ اس کتاب کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ تو تاریخ کو سمجھیے اور پڑھیے، ہمیں اور آپ کو گھبرانے سے، تشدد پسند راستہ اختیار کرنے سے فائدہ نہیں ہونے والا ہے، بلکہ ہم اپنے اعمال کو سدھاریں، اپنے آپ کو سدھاریں اور قرآن کی تعلیم کو عام کریں۔ قرآن کی تعلیم کو عام کرنے سے پہلے خود قرآن کی تعلیمات میں اپنے آپ کو رنگ لیں۔ لیکن ہمیں تو اس سے فرق پڑنے والا نہیں ہے، ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں چشتی رنگ میں رنگ دو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ تو غور کرنے والی بات ہے مسلمانوں، غور کرو اور سمجھو۔ توحید جو ہم سمجھتے ہیں، توحید کے تعلق سے ہمارے علماء کرام جو تفسیر کرتے ہیں اس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ توحید صرف زبانی دعوے کا نام نہیں ہے، بلکہ توحید
وہ چیز ہے جو ہماری زندگی میں بھی نظر آنی چاہیے۔ جب اس نے قرآن پر اعتراض کیا، قرآن کی 26 آیتوں کو نکالنے کی مانگ کی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے بات کو نظر انداز کر دیں، کیونکہ وہ کوئی مستند اور اتھینٹک عالم دین نہیں ہے۔ وہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ زی نیوز پر جو اینکر ہے شیرین، اس نے ان لوگوں کو بیٹھایا، کئی ایک علماء بھی تھے، ایک عورت بھی تھی، بات چیت چل رہی ہے، جاری ہے۔ اس سے کہا گیا کہ آپ ان آیتوں کو ذرا پڑھیے، بتائیے جن 26 آیتوں کو آپ نکالنے کے لیے کہے ہیں، ان 26 آیتوں میں سے سب نہیں، کم سے کم 4 آیتوں کو آپ بیان کر دیجئے جو نکالنا بہتر ہے قرآن سے۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے تو کرسی پر کود رہا ہے، اچھل رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ یہ ملک کے حق میں بہتر ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ان 4 آیتوں کو نکال دیا، یعنی 26 آیتوں کو نکال دیا جائے، اور اس طرح سے ہمارا ملک فلانا فلانا بہت ساری لمبی چوڑی تمہید باندھ رہا ہے۔ اور یہ تجربے اور عقل کی بات ہے کہ جو مدعا کی بات کہنے سے پہلے تمہید لمبا چوڑا باندھتے ہیں، ان کے بعد میں کچھ ضرور ایسی چیز پوشیدہ ہوتی ہے جو ان کو غلط ثابت کر رہی ہے۔ اسے ملک کی فکر پڑی ہوئی ہے، ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں، کسان کئی دنوں سے دھرنے پر بیٹھے ہیں، ادھر بینک والے بھی دھرنا دینا شروع کر دیے، اور بہت سارے معاملات ملک میں افراتفری کا ماحول قائم ہے۔ یہ کیا قرآن کی آیتیں پڑھنے کی وجہ سے ہوئی ہے؟ یہ سب ماحول کسان جو دھرنے پر جا کر بیٹھ گئے ہیں، تو کیا مودی جی قرآن پڑھ رہے ہیں اسی لیے، یا قرآن کے مطابق کسانوں کے لیے قانون بنا لیے اس لیے؟ تو غور کرنے والی بات ہے۔ ملک کے مفاد کی اس بیچارے کی سوچ ہے، تو مودی جی کو پہلے کہے کہ آپ کسانوں کی حمایت کیجئے، کسانوں سے بات کیجئے، ان کے معاملات کو حل کیجئے، ماحول میں اس طرح کا افراتفری کا ماحول پیدا مت کیجئے ملک کے اندر۔ مودی جی قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر کے اس طرح کا ماحول پیدا نہیں کر رہے ہیں۔ ملک کو اس آدمی کو ملک سے بڑا محبت ہے، تو ان موضوعوں پر بات کریں۔ نوجوان بے روزگار ہیں، ان مسائل پر کھل کر بات کریں۔ بلکہ اس نے 4 آیتوں کو تلاوت کی، تو کیا کہہ رہا؟ میں یہاں تلاوت کرنے نہیں بیٹھا۔ اچھا بھائی، تو آپ کو عربی تھوڑی کوئی پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے، آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ قرآن کی وہ 4 آیتیں جو آپ ابھی یہاں اسٹوڈیو میں پیش کریں گے، لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، میڈیا والوں کے سامنے پیش کریں گے، وہ 4 آیتیں کون سی ہیں 26 میں سے؟ تھوڑا سا بتا دیجئے۔ تو ان 4 آیتوں کو ترجمہ پڑھ رہا ہے بیچارہ، ترجمہ پڑھ رہا ہے، اور اس بیچارے کو کسی کا ہندی ترجمہ ہے۔ اب کسی عالم دین نے قرآن کا ہندی ترجمہ بھی کیا ہے۔ قرآن تو ایک ایسی لازوال کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے خود لے لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور زمانے نے، کائنات نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے، شاہد ہے کہ جو بھی قرآن کو تبدیل کرنے آیا، یا تو خود تبدیل ہو کر رہ گیا، یا پھر زمانے نے اسے گم کر دیا، بھلا دیا، اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے۔ اور آج کی یہ بات نہیں ہے، جب قرآن اتر رہا تھا تب بھی ایک گروہ نے قرآن کو چینج کرنے کی بات کہی، بلکہ ان لوگوں نے قرآن کو چینج کرنے کی نہیں، بلکہ قرآن جیسا قرآن لانے کی بات کی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن غلط ہے، قرآن کی باتیں غلط ہیں، قرآن دہشت گردی سکھا رہا ہے، قرآن تشدد کی تعلیم دے رہا ہے، یہ ان لوگوں نے نہیں کہا جن کے زبان میں قرآن اتر رہا تھا، اور جو کسی نہ کسی طریقے سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، آپ کے جان کے دشمن تھے۔ انہوں نے بھی قرآن کے تعلق سے یہ بات نہیں کہی، بلکہ انہوں نے قرآن کے تعلق سے کیا کہا؟
محمد ایسا کلام کہاں سے لاتا ہے جو دلوں کو اپنا تابعدار بنا لیتی ہے، جس کے اندر ایسی چاشنی ہے کہ جو بھی سنتا ہے اس کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے اس کی آواز سننے کو لوگوں کو منع کیا اور کہا کہ قرآن کوئی بھی سننے نہ جائے، اور قرآن اگر کوئی زور سے پڑھے کوئی مسلمان تو وہاں تم خوب ہنسی ٹھٹھے مذاق کرو، کھیلو کودو، تاکہ اس کی آواز دوسرے تک نہ پہنچے، اور اگر اس سے بھی بس نہ چلے تو پھر اس پڑھنے والے کی پٹائی بھی کرو تاکہ وہ نہ پڑھ سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ایک ایسا کلام ہی تھا۔ اس وقت کے شاعروں کو کہا وما ہوا بقول شاعر، قرآن کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تم نجومیوں کے پاس جاتے ہو، نجومی تمہارے قسمت کا حال بتاتے ہیں، تمہیں بتاتے ہیں کہ آج کیا ہونے والا ہے، تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ وما ہوا بقول کاہن، قرآن کاہنوں کا بھی قول نہیں۔ کیا ہے؟ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو پوری دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے اور اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پر ان لوگوں نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ اس کی ان آیتوں کو نکال دیا جائے، قرآن پر انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ ہم بھی اس طرح کا بنا کر لا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس طریقے سے قرآن کا انکار کیا، اور یہ والے اس دور والے قرآن کا اس طرح انکار کر رہے ہیں کہ قرآن میں یہ آیتیں ایسی ہیں، قرآن میں اس طرح ایسا لکھا ہوا ہے۔ ارے بھائی تو ٹھیک ہے، قرآن میں ایسا لکھا ہوا ہے تو وہ تو عربی زبان میں نازل ہوا، سارے عرب والے مل کر اس پر کوئی اعتراض نہیں جتا سکے، بلکہ اس کے جیسا اپنا کلام کو بنانے کی کوشش کرنے لگے۔ تو یہ تو سمجھ رہے تھے نا کہ قرآن کیا ہے؟ ایسا کلام ہی ہے کہ اس کا جواب نہیں، اس کی باتیں، اس کی عبارتیں، اس کا گرامر۔ تو غور کیجئے، قرآن پر جو اعتراضات ہوتے ہیں نا، یہ آج کے نہیں ہے، نیا نہیں ہے، وسیم رضوی نے کوئی نیا کام نہیں کیا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سی پی آئی سے بچنے کے لیے کر رہا ہے۔ اب بہرکیف جو بھی ہو، لیکن کچھ بات ضرور ہے کہ اس طرح کے معاملات کو اٹھانا، اس کے پس پردہ ضرور کوئی بات ہے۔ اب یہ اہل سیاست جانے اور دیگر اہل علم اور بصیرت اچھی طرح جانے، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس رپورٹ کو دیکھا تو اس شخص کو ہندی ترجمہ کسی کا لکھا ہوا تھا، کسی عالم دین کا، وہ بھی اس سے صحیح طریقے سے پڑھا نہیں جا رہا ہے۔ تو چلا ہے قرآن سے آیت ہٹانے کی بات کر رہے ہیں۔ اب کسی نے ترجمہ لکھا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کا، وہ ترجمہ پڑھ رہا ہے، سورہ نمبر 9 سورہ توبہ آیت نمبر 5 کہ مشرکوں کو دیکھو اور ان کو کاٹو، ان کو مارو۔ تم کو تو یہی صحیح سے نہیں پڑھنے رہا، تو عربی عبارت تم پڑھ کے اعتراض کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، 5 نمبر آیت بہت RSS والوں نے بھی اس سے پہلے 24 آیتوں کو نکالنے کی بات کی تھی، اور اس پر انہوں نے کتابچے بھی لکھے تھے، وہ کتابچہ بھی میرے پاس ہے، اور بھی کئی ایک بات انہوں نے کہی تھی، لیکن ان میں سے یہ آیت 5 نمبر کو بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے۔ سورہ توبہ کی 5 نمبر آیت کیا کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، مارو، کاٹو، یہ بات اس میں لکھی ہوئی۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس طرح نہیں لکھی ہوئی، اس طرح سے نہیں لکھی ہوئی جس طرح سے پڑھی جاتی ہے یا جس طرح سے عوام کے سامنے بیان کی جاتی ہے۔ اس میں صاف لفظوں میں آیت نمبر 4 اور 5 اور 6 تینوں آیت کو آپ پڑھیے، وہی بات واضح ہوتی ہے۔ قرآن خود اس کا جواب دے دیا ہے، سورہ توبہ خود اس بات کا جواب دے رہا ہے۔ آیت نمبر 4 اور 6 کو جب آپ پڑھیں گے تو 5 نمبر کی گتھی سلجھ جائے گی۔ سورہ توبہ کا پس منظر ہے، اسے تو پتہ نہیں کہ شان نزول بھی کیا ہوتا ہے۔ قرآن میں تو کسی عالم دین سے مکتب میں بیٹھ کر نہ تو اپنے شیعہ عالموں سے پڑھا ہے، نہ سنیوں سے پڑھا ہے،
اس کو تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. تو جس کو قرآن پڑھنا نہیں آئے وہ قرآن پر اعتراض کرے. جس کو لا پڑھنا نہیں آئے, لا کی باریکیوں کو نہیں جانے, وہ لائر پر اور لا پر اعتراض کرے. جس کو علم طب ڈاکٹری کا فن نہیں آتا ہو اور وہ ڈاکٹروں پر اعتراض کرے تو ایسے ہی جاہل ہو گیا. اس کی تو بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینی چاہیے. اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کیونکہ وہ تو کوئی اوتھینٹک ڈاکٹر نہیں ہے, لائر نہیں ہے, تو کیوں ان سب فنوں پر اعتراض کرے گا. تو اسی طرح سے وہ کوئی اوتھینٹک عالم تو ہے نہیں, نہ اس نے علم دین حاصل کیا ہے کسی مستند عالم سے, نہ وہ اپنے شیعہ گروہ کا عالم ہے, نہ وہ کسی اور مذہب کا عالم ہے. وہ تو ایک سوشل آدمی ہے, قرآن کی پنتھیاں گتھیاں ہندی اردو توڑ موڑ کر تھوڑا بہت پڑھ لیا ہے. قرآن کے بارے میں وہ جانتا کیا ہے؟ قرآن کے کئی ایک نام ہیں, اس سے پوچھیے گا تو وہ بھی اسے پتہ نہیں ہوگا. تو اس کو کیا پتا ہے کہ قرآن کیسی چیز ہے؟ بس یہ جانتا ہے کہ قرآن مسلمانوں کی جان ہے, اس پر اگر ہم اعتراض کرتے ہیں تو مسلمان بوکھلا اٹھیں گے اور اس بوکھلاہٹ کا فائدہ ہم اٹھا لیں گے. بس وہ اتنا ہی جانتا ہے. اس لیے مسلمانوں تشدد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ قرآن پر اعتراض کرنے والے ایک وہ قوم تھے جنہوں نے یہ اعتراض کیا کہ میں قرآن جیسا قرآن لکھ کر لاؤں گا. کائنات نے دیکھا کہ ان کا انجام کیا ہوا. ان میں سے کسی کا نام آپ کو پتا ہے؟ قرآن جیسی قرآن لکھنے والے لوگوں میں سے کسی بھی ایک شخص کا نام آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا ہے. زمانے نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی, لیکن قرآن کو اپنے سینوں میں سجانے والے, اس کے مطابق عمل کرنے والوں میں سے آپ کو بہت سارے لوگوں کا نام پتا ہے. بہت سارے لوگوں کا نام پتا ہے. بہت سارے ایسے ہیں جن کا نام آپ لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رضو اللہ کہتے ہیں, یعنی اللہ ان سے راضی ہو گیا. صحابہ کرام, اس کے بعد علماء کرام, اس کے بعد ہمارے حفاظ کرام جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہے, سمجھا ہے, اس کو حفظ کیا ہے. بہت سارے لوگ ہیں, لیکن جنہوں نے قرآن پر اعتراض کیا ہے ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. وہ ڈوب گئے, ختم ہو گئے. اسی طرح وہ بھی ختم ہو جائے گا. اللہ اس سے خود بدلہ لے لے گا, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ سورہ توبہ کی جو 5 نمبر آیتوں پر اعتراض کیا جاتا ہے, تو 4 اور 6 میں تو جواب دے دیا گیا ہے کہ یہ ان مشرکوں کے تعلق سے ہے جو آپ سے لڑنا چاہتے ہیں, آپ کو تنگ کرتے ہیں, معاہدہ ہو جانے کے بعد آپ پر وار کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. اللہ امن پسند کو اور معاہدے کی پاسداری کرنے والے کو پسند کرتا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 4 میں یہ بات اور کیجئے, کھول کے دیکھیے. ہاں مگر جو آپ سے معاہدہ کر چکنے کے بعد اس کی خلاف ورزی کرے, آپ کے جان کے دشمن ہو, تو پھر ان سے آپ لڑیے. اور یہ میدان جنگ میں کہا گیا ہے, ملک کے سالمیت کو خطرہ ہونے کی صورت میں کہا گیا ہے کہ ملک کے سالمیت کو خطرہ ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو عہد و پیمان کرنے کے بعد بھی دنگا اور فساد کرنا چاہتے ہیں, ملک کے ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ پولیس کرمی یا ہماری حکومت کیا کرتی ہے؟ معاف کر دیتی ہے, جیل میں پکڑ کے لے جاتی ہے نا. کیوں لے جاتی ہے؟ اسی لیے لے جاتی ہے تاکہ ملک کا امن برقرار رہے. اس میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پولیس پر گولی چلاتے ہیں, تو پولیس بھی ان پر گولی چلاتی ہے. اپنے سیلف ڈیفینس میں پولیس بھی ان پر گولی چلاتی ہے, حالانکہ پولیس کو قانون لینے کا اپنے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے, لیکن لے لیتی ہے. کیوں؟ اب یہ وہی بتائیں گے کہ کیوں. ہم کو تو نہیں پتا ہے, ہم بس دیکھیں, جانتے ہیں. اب یہ وہ بتائیں گے کیوں. تو اسی طرح قرآن کا عالم دین ہم ہیں. ہم سے علاوہ اور بھی بہت سارے دنیا میں علماء کرام ہیں جو قرآن کی اچھی مہارت رکھتے ہیں, اس کے مفہوم کو سمجھتے ہیں, اس کو پڑھے ہیں. اس سے ایک بار وسیم رضوی کو مل لینا چاہیے تھا. اس نے تو پڑھا ہی نہیں قرآن.
اور اعتراض کر دیا جیسے کہ غیر مسلم کرتے ہیں، ویسے اس نے بھی اعتراض کر دیا۔ تو یہ ہے 4 نمبر آیت، اور 5 نمبر آیت سنے ہی۔ 6 نمبر آیت یہ ہے کہ جو مشرکین امن چاہ رہے ہوں ان کو آپ امن دے دیجئے، ان کو قرآن سنائیے اور ان کو بحفاظت اچھی جگہ پہنچا دیجئے تاکہ ان پر کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ سورۃ توبہ آیت نمبر 6۔ اب آپ کو کیا جواب چاہیے؟ کہاں ہے کہ مارو کاٹو دوڑاؤ بھگاؤ جس کو کس کو پیٹو؟ قرآن میں کہاں ہے؟ تو کہاں تشدد سکھا رہی؟ کہاں تشدد سکھا رہی؟ اب اسکول میں بچے پڑھنے جاتے ہیں تو استاد ان پر غصہ بھی ہوتا ہے، اگر وہ ہوم ورک نہیں کیے ہوتے ہیں تو ان پر غصہ بھی ہوتا ہے۔ سارے اسکول کو بند کر دینا چاہیے۔ کوئی ماں باپ اٹھے اور جا کر تھانے میں یا سپریم کورٹ میں یاچکا دائر کر دے کہ اسکولوں میں بچوں کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے، تعلیم کے نام پر تشدد ہو رہا ہے، اسی لیے اسکول کو بھی بند کر دیا جائے۔ تو یہ تشدد نہیں کہلاتا ہے، یہ وقت اور موقع اور ماحول کی بات ہوتی ہے۔ ماں باپ بھی اپنے بچوں کو پیٹتے ہیں ضرورت پڑنے پر، کس لیے؟ ادب سکھانے کے لیے، نہ کہ ان کے دشمن ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری باریکیاں ہیں جو قرآن کے تعلق سے سمجھنا ہوگا۔ یہ کام ہم علماء کرام کا ہے اور ساتھ ہمارے عوام الناس کا بھی ہے کہ وہ جب قرآن کے ماننے والے ہیں، نبی کے فرمان کے ماننے والے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ عمل پیش کریں جو کتاب و سنت کے تعلق سے ہو۔ ابھی جو آپ شعبان المعظم میں گند پھیلائیں گے تو اس کی ذمہ داری علماء کرام پر تھوڑی ہے، نہیں ہے، لیکن اس سے آپ خود، آپ کا اسلام اور آپ کا دین متاثر ہوگا، اور غیر جو آپ کے دین کے ماننے والے نہیں ہیں وہ اس پر نکتہ چینی کریں گے۔ تو یہ غور کرنے والی بات ہے اور سمجھنے والی بات ہے۔ اسی طرح سے آپ کو ہم یہ بتائیں کہ اس نے ایک آیت اور پڑھی سورہ انبیاء کی، سورہ انبیاء کی آیت پڑھی 100 نمبر آیت، کہا کہ اس میں لکھا ہے کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو اور جو پوجا کرتے ہیں وہ دونوں ہی جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو اس سے بھی وائلنس ہو رہا ہے۔ اب اس سے کیا وائلنس ہو رہا ہے وہی جانتا ہے، حالانکہ اس کے نیچے خود جواب دیا گیا ہے کہ جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے معبود ہیں، تم کو اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے، تو ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں، مگر جن پر ہماری بھلائی سبقت کر گئی ہے وہ تو جہنم میں نہیں جائیں گے، لیکن جن پر ہماری بھلائی سبقت نہیں کی، یعنی اینٹ پتھر گارے جن سے تم مورتیاں اور دیوی دیوتاؤں کی شکل بناتے ہو، ان کو اپنا خدا سمجھتے ہو، انہیں ڈالا جائے گا تاکہ تمہیں احساس ہو کہ یہ کیا ہے، وہ خدا کی طرف طاقت نہیں رکھتے اور نہ اس کے عذاب سے یہ خود چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں نیک لوگوں کو بری کر دیا گیا ہے۔ یہ جب آیت نازل ہوئی تو مشرکین مکہ اور یہود اور نصارہ دوڑے دوڑے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کہ اب پتہ چل گیا کہ محمد کلام اپنے سے لکھتا ہے۔ کہا کیسے؟ تو کہا کہ اس میں ہے کہ تمہارے عابد اور معبود دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو ابھی تک وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ عیسیٰ کو ہم معبود مانتے ہیں، لیکن اس آیت کے نازل ہوتے ہی انہوں نے کیا کہا؟ ہم لوگ تو عیسیٰ کو معبود مانتے ہیں، اس آیت کے مطابق تو عیسیٰ بھی جہنم میں جائیں گے۔ کتنی اچھی منطق، جیسے وسیم رضوی لگا رہا ہے ویسے ان لوگوں نے بھی لگایا اور کہا کہ اس آیت، ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ ہم عیسیٰ کو معبود نہیں مانتے، لات کو معبود نہیں مانتے، خدا نہیں مانتے، ماں نعبدہم، اللہ نے ان کا قول نقل کیا سورہ زمر میں، ان لوگوں نے کہا ماں نعبدہم، ہم لوگ ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ تو اب کیسے دوڑے دوڑے آپ کہہ رہے ہو کہ ہم تو ان کی عبادت کرتے ہیں، اب یہ بھی جائیں گے؟ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ مشرکوں اور کافروں کا عقل تذبذب کا شکار ہوتا ہے، کنفیوزڈ ہوتا ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، جیسے یہ کہہ رہا ہے بیچارہ۔ تو اسی طرح سے اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نے ایک آیت پڑھی، آدھی نیچے کی نہیں پڑھی؟ اللہ نے بتا دیا ہے کہ جن پر ہماری بھلائیاں سبقت کر گئی ہے وہ اس سے خارج ہیں، تو چپ چاپ چلے گئے۔ یعنی ان کو جواب مل گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی کہا کہ مجھ سے مرادیں مانگو، میری عبادت کرو، میرے پاس آؤ، ہم تمہارے دکھ درد کو دور کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا ہے، تو جب نہیں کہا ہے تو وہ جنت میں جائیں گے، سیدھی سی بات ہے۔
لیکن یہ سارے پس منظر کو اس بیوقوف نے چھوڑ دیا اور صرف یہ دکھلایا کہ اس سے وائلنس پیدا ہو رہا ہے. کیا وائلنس پیدا ہو رہا ہے؟ اللہ نے تو قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن جن کو یہ پوچھتے ہیں ان کو تم گالی نہ دو، برا بھلا نہ کہو، کیونکہ وہ لوگ بغیر علم کے دشمنی میں جہالت پر آ کے اللہ کو برا بھلا کہیں گے. سورہ انعام کے آیت نمبر 109 میں اللہ نے اس بات کو واضح کر دیا ہے. کہاں اللہ سکھلا رہا ہے کہ ان کے معبودوں کو گالی دو، یعنی وہ اس سے دوسری تعلیم دینا چاہ رہا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم کوئی بات کہتے ہیں اور اس کو آپ آدھا سنتے ہیں، جیسے کہ ایک لطیفہ ہے کہ ایک شخص جا رہا تھا کہیں، دو دوست تھے جا رہے تھے، تو جاتے جاتے انہوں نے تو تھوڑا بلڈنگ جو اونچا ہوتا ہے نظر دوڑائی اور چل دیے اور مسکراتے ہوئے. تو اس دوست نے کہا کہ کیا ہوا، کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو کہا کہ ایک لڑکی کو دیکھا تو مسکرایا. تو اس نے کہا کہ اچھا لڑکی کو دیکھ کے تم ہنسے کہ وہ تم کو ہنسے؟ اب بتائیے اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کے دونوں معنی ہوئے. ایک تو پیار محبت کا بھی معنی آیا اور ایک مذاق اڑانے کا بھی معنی آیا، دونوں آیا. تو آپ کیا سمجھ لے رہے ہیں کسی کے لکھنے سے، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر کہیں لکھا ہوا ہے کہ آج اسکول بند رکھا جاتا ہے تو آپ اس کو پڑھ رہے ہیں آج اسکول بند رکھا جاتا ہے، تو وہ آپ کا ہے نا. جیسے ایک لطیفہ اسی طرح مشہور ہے کہ بہت پہلے گاؤں میں ابھی بھی کہیں کہیں ہوتا ہے کہ لیٹر یہاں سے جاتا ہے تو پڑھنا نہیں آتا تو کسی پڑھنے والے کو بلوایا جاتا ہے. اب اگر پڑھنے والا وسیم رضوی جیسا ہو تب تو سونے پر سہاگا ہے، اسی طرح پڑھے گا جیسے وہ پڑھ رہا تھا ترجمہ جی نیوز پر. قرآن کا ترجمہ جی نیوز پر پڑھ رہا ہے اٹھ پٹانگ طریقے سے، بیچارے کو ترجمہ بھی پڑھنا نہیں آ رہا ہے اور اعتراض کر رہا ہے، بتا رہا ہے ملک کے حق میں خراب ہے. ارے تم پہلے اپنے حق میں دیکھو کتنا خراب کر رہے ہو، پھر ملک کی بات کرنا. تو لیٹر گیا تو کوئی پڑھے گا نہیں، کس کو تو بلایا گیا بھائی ایک بہت بڑے پڑھے لکھے تھے وسیم رضوی کے کالج سے فارغ تھے، ان کو بلایا گیا. وہ لیٹر پڑھنے لگے، پڑھ رہے دادا جی آج مر گئے. اب گھر میں پورا رونا پیٹنے کا ماحول، غم کا ماحول کھڑا ہو گیا. اب کوئی آیا دیکھا کہ بھائی چلو دیکھا جائے کیا ہوا ہے. تو وہ اچھے طریقے کا پڑھنے والا تھا. اس نے کہا ارے آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں، تو خوشی کی بات ہے. کہا ارے کیا لکھا ہے؟ ارے اس میں لکھا ہے دادا جی آج اجمیر گئے. یہ لکھا ہوا ہے، آج مر گئے تھوڑی لکھا ہے. تو بات یہی ہوتی ہے میرے دوستو، قرآن کو اگر آپ نہیں پڑھے ہیں تو کسی عالم دین سے پڑھنا سیکھ لیجئے، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھیے. کیوں اس پر خام خواہ کے اعتراض جتا رہے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں؟ اس لیے ہم وسیم رضوی کو یہ پیغام دیں گے کہ اگر کوئی عالم دین، کتنے 57 مسلم سنستھاؤں کو اس بیچارے نے خط لکھا ہے، کیا 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 ہے، کوئی نہیں ملا ہے. میں زندہ ہوں، میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں قرآن پڑھنا بھی سکھلا دوں گا، اس کا معنی و مفہوم بھی سمجھا دوں گا، اور اس کے اندر سے 26 آیتیں نکالنی چاہیے یا مزید 26 آیتیں بنانی چاہیے وہ بھی سکھلا دوں گا. لیکن شرط ہے کہ آپ میرے پاس آؤ، ہم تمہیں قرآن پڑھانا سکھلائیں گے، پڑھنا سکھلائیں گے، معنی و مفہوم بتائیں گے. میرے محترم سامعین، ہمیں چاہیے کہ ایسے قرآن دشمنیوں کو ہم نظر انداز کریں، اپنے آپ کو بہتر کریں اور تشدد میں آنے کے بجائے اس کا صحیح حل پیش کریں. اور قرآن کے تعلق سے ہم خود اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو بیدار کریں کہ قرآن کے اندر کیا چیزیں ہیں، اس کو پڑھیں، سمجھیں اور کسی بھی شخص کو جواب دے سکیں اور اپنے عمل کو اس طرح بنا سکیں. اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے مسلم معاشرے میں نے کئی ایک لوگوں کو دیکھا ہے اور تجربہ کیا ہے کہ میں نے ایک شخص کو کہا کہ قرآن میں سورہ جمعہ ہے، جا کر کھول لو، پوری قرآن ڈھونڈ کر آیا، اس کو سورہ جمعہ نہیں ملا. ایک شخص کو میں نے کہا سورہ کہف، تو کہہ رہا ہے کہ سورہ قہر اس میں کہاں ہے. ہم نے اس کو کہا کہ سورہ کہف نکالو اپنے قرآن میں اور اس کے اندر پڑھنا، تو وہ کہہ رہا ہے پوری قرآن ڈھونڈ کر آیا اور کہہ علاقے ہی کا آدمی ہے، کہہ رہا ہے کہ سورہ قہر قرآن میں کہاں ہے. بولے ارے ہے بھائی،
سورہ قہر نہیں سورہ کہف، تو کہتا ہے تب ہو سکتا ہے کہ آپ کے قرآن میں ہوگا. یہ بھی تو معاشرے میں ہے نا کہ سنیوں کا قرآن الگ ہے، وہابیوں کا قرآن الگ ہے. اسی طرح یہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ شیعوں کا قرآن الگ ہے، اس قرآن میں وہ نہیں ہے. تو یہ جہالت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ اسلام اور قرآن کے خلاف مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے اس طرح کے یہ کام کرتے رہتے ہیں، اور یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. برسوں سے یہ ہوتے آ رہا ہے اور قرآن اپنی جگہ بہتر ہے. ایک بات اور بتا کے ہم بات ختم کرتے ہیں، جو بڑی بات ہے اور سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ قرآن سے پہلے بہت سارے آسمانی کتابیں نازل ہوئی، ان سب کے ساتھ وائلنس کیا گیا. ان سب کے ساتھ اے بچہ ہٹ کو ادھر بیٹھو، تم دوسرے کو بولے کہ تم بیٹھو. تو قرآن کے ساتھ اور اس سے پہلے کی کتابوں کے ساتھ وائلنس کیا گیا. وائلنس مطلب اس کے ساتھ تشدد کیا گیا ہے. تمام مذاہب کتابوں کے ساتھ، وید، رامائن، گیتا، مہا بھارت سے لے کر دنیا کی تمام کتابوں کے ساتھ وائلنس کیا گیا ہے. کس نے کیا ہے؟ خود اس کے ماننے والوں نے. لہٰذا اللہ نے کہا کہ میں آخری دستور نازل کروں گا، اس میں وائلنس نہیں ہونے دوں گا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم اس کو نازل کر رہے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. دیکھیں کتنے وائلنس اور بے وائلنس والے لوگ ہیں، آئے میں ان سب کو دیکھ لوں گا. لہٰذا یہ پٹیشن کے تعلق سے آپ لوگ مطمئن رہے. اگر توحید والے ہیں تو اللہ کے حوالے کیجئے. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس سے بدلہ لے گا. اور جیتنے والا کون ہے؟ جیتنے والا کون ہے؟ اس نے اللہ کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے، ہم مسلمانوں کے خلاف نہیں. اس لیے ہمیں چپ رہنا چاہیے اور کہہ دینا چاہیے میڈیا والوں سے کھول کھول کر کے کہ آج ہم مشاہدہ کریں گے قرآن کے صحیح اور غلط ہونے کے لیے. میرے پاس آج ایک ہی آیت ہے جو وسیم رضوی کے حق کو یا میرے حق کو فیصلہ کر دے گی، وہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان 26 آیتوں کو نکالنے کی طاقت کس میں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو اس لیے میرے محترم سامعین خوش ہو جائیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کے حفاظت میں خود طاقتور ہے، اور ہم سب یہ دعا کریں گے کہ اللہم اکفینیہم بما شئت. اے اللہ تو ہمارے تمام دشمنوں کے خلاف جس طرح تیری جلال ہے اور چاہت ہے اس طرح تو ان کے خلاف ثابت ہو جا اور ہمارے لیے کافی ہو جا. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے ایمان کی، اعمال کی اصلاح فرمائے. آمین. وآخر دعوانا